بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ جو میں نے کل لیکچر آپ کو دیا تھا آپ نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا پیج نمبر 23 تک، فرسٹ لائن تک، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہاں سے جو ہے وہ اپنا آگے کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی بک کا پیج نمبر 23 اوپن کرنا ہے اور یہاں سے آگے سنیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو جو ہے ورغلاتا ہے اور انسان جو ہے اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ ہر اس کام کو کر دیتا ہے جس کی طرف جو شیطان اس کو مائل کرتا ہے۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ کون شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا وہ مسلمان ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ یعنی مصنف یہاں یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کلمے کی روح سے، ایک کلمے کو پڑھ لینے کے بعد ہم سب کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ہی کلمہ پڑھنا، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنا، تو وہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم سے مراد بیٹا امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے 4 بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، ٹھیک ہے؟ تو جن میں سے امام اعظم جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ کو کہا جاتا ہے، جن کے ہم سب جو ہے وہ پیروکار ہیں۔ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، یعنی ان کا کہنا کیا ہے کہ جو وہ لوگ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، بلکہ کیا ہے؟ وہ مسلمان ہیں۔ باہما یعنی اس کے باوجود، باہما جو ہے یہ فارسی ترکیب استعمال ہوئی ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہے اس کے باوجود، فروعی مسائل میں اختلاف ہونے کی نسبت، فروعی یعنی کہ دین میں حصولی مسئلے، مثال کے طور پر نماز، روزہ وغیرہ جیسے مسائل، نسبت کس طرح ہماری قوم نے اس حبل متعین کی بندش کو توڑا ہے اور اس رشتہ اخوت کو جسے خدا نے خود قائم کیا تھا چھوڑا ہے۔ یعنی اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ جو قوموں کے درمیان ایک مضبوط رسی کی طرح بنا دیا گیا تھا، یعنی رشتہ اخوت جو بھائی چارے کا رشتہ جو کہ خدا نے خود لوگوں کے درمیان، ہم مسلمانوں کے درمیان قائم کیا تھا، تو پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیسے چھوڑ دیا؟ ان نااتفاقیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یعنی اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہماری آپس کی نااتفاقی، اور اس نااتفاقی کی وجہ سے ہی ہماری قوم جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ جمعیت کی برکت یعنی اجتماع، اکٹھا ہونا، تنظیم، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کسی جلسے میں لوگ جاتے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں۔ ہماری قوم سے جاتی رہی ہے قومی ہمدردی، قومی ترقی، قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق نااتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے، اثر بد، برا اثر۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے عداوت یعنی کہ نفرت، دشمنی کو، نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ مبدل کرنا، تبدیل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارا اس نااتفاقی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا، بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس کو قائم کریں، اپنے درمیان سے نااتفاقی کو جو ہے ختم کریں، ایک دوسرے کے درمیان اتفاق و اتحاد جو ہے اس کو قائم کریں۔ یکتائی اور یکجہتی سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقیدے چھوڑ کر کسی ایک عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ ایسا تو نہ اب ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر مصنف سر سید احمد خان بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکٹھا ہونے سے، ایک ساتھ رہنے سے، ایک واحد
تنظیم، واحد قوم بن کے رہنے سے میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا مذہب، اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، بلکہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یعنی جس بندے کا جو مذہب، جو اس کا عقیدہ ہے وہ اسی کو لے کے چلے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ اپنا مذہب، اپنا عقیدہ چھوڑ دیں تو کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کبھی بھی اپنا عقیدہ، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم کسی ہندو، کسی سکھ، کسی عیسائی، کسی بھی دوسرے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے کو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ دو تو کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب مصنف بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا، میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ اپنا اکٹھے ہو کے رہنے سے مراد ہے کہ آپ اپنا مذہب ہی چھوڑ دیں۔ اتفاق کے قائم رکھنے کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اور عقلی اور نقلی راہ موجود ہے جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ اگر ہم اتفاق قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا ایک دوسرا راستہ اپنانا ہوگا جس کے ذریعے ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، اتفاق و اتحاد کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا تو وہ اپنے امور میں دو حصے پائے گا، یعنی اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے، نظر ڈالے تو اس کو اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں اپنی ذات میں دو حصے اس کو نظر آئیں گے۔ ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا ابنائے جنس سے۔ ابنائے جنس کہتے ہیں اپنے جیسے انسانوں سے، یعنی اب انسان کی ذات میں دو حصے ہیں، ایک کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ اپنے ہی جیسے ہمارے جو انسان ہیں باقی سب ان کے ساتھ ہے۔ انسان کا دل، اس کا اعتقاد، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے، یعنی انسان کا دل اللہ کے بس میں ہے، اس کا عقیدہ، اس کا مذہب، جو خدا پر ایمان رکھنا، اس کو ماننا یا کسی بھی اپنے مذہب پر جو قائم رہنا، یہ صرف اور صرف خدا اور بندے کے درمیان میں ہے۔ اس میں اس کی کچھ اچھائی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو یہ سب معاملات کیا ہیں؟ صرف خدا کے مابین، یعنی کہ اس کے درمیان ہے۔ اس میں کوئی دوسرا بندہ شرکت نہیں کر سکتا، نہ بیٹا، نہ باپ، نہ دوست، نہ آشنا، یعنی کہ نہ جاننے والا، نہ قوم۔ جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، یعنی یہ کیا ہے کہ یہ صرف اور خدا اور بندے کے درمیان ہے اور ہمیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جانتا ہے، برحق سچا، کسی قسم کی عداوت یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے، یعنی وہ رشتہ جو خدا نے بندے اور اپنے درمیان قائم رکھا ہے، کلمے کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، مذہب کا رشتہ، تو وہ خدا اور بندے کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔ ہمیں اس میں کسی دوسرے بندے کو شریک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے بندے کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ مداخلت کرے، کیونکہ اللہ کا معاملہ، انسان کا معاملہ صرف اللہ اور انسان کے درمیان ہے۔ ہم اس میں کوئی بھی شراکت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا آج کا سبق اتنا ہی ہے، اس کو آپ نے اچھے سے سننا ہے، باقی انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔